لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في يومي هذا وفي كل يوم اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في يومي هذا وفي كل يوم شہدائے ملت جعفریہ حاضرین مجلس دے مرحومین سادہ خانہ دے بانیان اور مومنین دے مرحومین صدر اسلام تو لے کے ہم تک دے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے لیکن نادا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جنہیں سب کا صلاحی سرنال شاملان لیکن زندگی مولد نہ دیتی قبریں جو سکتے حاضرین مجلس بانیان مجلس معاونین مجلس دے مرحومین بالخصوص جناب مرحومین دے سارے سبا واسطے مجلس ادا ہے بالاخص برادر مار ناصر واسطے دے والدین مرحومین اس خانوادہ دے تمام مرحومین سیدادہ تصور شاہ سے دے بلندی درجات اور اپنے اپنے تمام مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم بالثواب ما قرئ من القرآن إلى أرواح جميع المؤمنين المرحومين لا سيما المرحومين المخصوصين والمخصوصات بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين کریم اللہ صلی اللہ اپنے دربار چی وعدت شمار فرما مرحومین دے درجات بلند فرما مرحومین دے صغیر و قبیر تو درگزر فرما بالخصوص برادر دے والدین مرحومین دے درجات بلند فرما جتنے عزاداران اس عزاداری دا حصہ ہن مگر دار فانی تو چلے گئے کریم اللہ انہاں دی قبور نو 14 دے انوار پر منور فرما شفاعت سیدہ نصیب فرما مریضان لباس صحت و عافیت عطا فرما بے اولاد آباد دیا جوڑیاں آباد فرما جتنے لوگ آدامیں درہمیں قدمیں سخنے عجدی مجلس عذاب حصہ لے اجر جزیل عطا فرما کریم اللہ پردیس اور حادثات دی موت کو محفوظ فرما وطن دی موت نصیب فرما خاتمہ بالخیر فرما اپنی ذات دے علاوہ کسی کمینے دا محتاج نہ کر کریم حالے اس وقت تک موت نہ دے جب تک روزے شبیر دی زیارت نصیب نہ دے مظلوم دے زوارہ اور آزادارہ نام معشور فرما علماء اعلام مراج زامنت عمر عطا فرما زمانے دے حقیقی وارث یوسف سیدہ دے ظہوری تاجیل فرما ساڑیاں گناہگار اکھانو امام دی زیادت نام منور فرما کہ خرچ اخراجات سائی و خواہش نظر نیاز اپنے دربار چی عبادت شمار فرما اجر جزیل عطا فرما رزق حلال و طیب و وسیع عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وآل
پر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام۔ الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین صلوات۔ والصلاة والسلام على وليه وخليفته وابن عمه ووارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومروج أحكامه ومنجز وعده وحافظ سره علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم ومعاندیهم ومبغضیهم وغاصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم من یوم عداوتهم الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ وافضل ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ احباب اہل بیت، انتہائی محترم و معزز سامعین، کیونکہ بھائیان دے والدین مرحومین دی اصالِ ثواب دی مجلس سے ادا ہے، اسی مناسبت نال میرا دل چاہتے جو اللہ دے قرآن اور 14 دے فرمان دے چند جملے والدین دی عظمت دے متعلق جناب دے گوش کرتا۔ کتاب ہدایت پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل 2 آیات جناب دی خدمت دی تلاوت کی تین۔ آیت نمبر 23 اور 24 ایج کریم اللہ نے والدین دے متعلق 5 حکم ارشاد فرمائے، اور انداز کریم نے ایسا اپنائے کہ اپنے فیصلے دا اعلان کر دیا، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کیتا ہے اللہ دے علاوہ کہیں دی عبادت نہ کر، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین نال احسان کر۔
اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تیری زندگی ہے ماں باپ دوویں یا انہاں جو کوئی ایک بڑھاپے دی حد تک پہنچ جائے، ضعیفی دی حد تک پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، فرمایا انہوں نے اف تک نہ آ، ولا تنہرہما، انہوں نے جھڑک نہ دے۔ ہو سکتا ہے بڑھاپے یا ضعیفی دی وجہ تو کوئی ایسی بات کریں جنہی تیری نفیس اور ناجوان طبیعت ناگوار گزرے، انہاں دی سختی دے جواب سختی نہ کر، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، محبت بھرے لہجے جو انہاں دی گفتگو دا جواب دے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہو سکتا ہے بڑھاپے اور ضعیفی دی وجہ تو اٹھن بانے تیرے محتاج ہوئیں، اپنے بدن تو گندگی اور نجاست دور کرنے بھی تیرے محتاج ہوئیں، ایسے عالم تکبر نہ کر، بڑائی نہ کر، غرور نہ کر، حسن جوانی اقتدار تے عہدے دا ناز نہ کر، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی دا پہلو جھکا کے پیار اور محبت بھرے لہجے نال انہاں دی خدمت کر، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، انہاں دی زندگی یا ٹر ونجن دے بعد انہاں دے حق کی دعائے مغفرت کر، میرے اللہ میرے والدین قبریں چاہ ستے مٹی نال مٹی بن گئے، بے بس تے محتاج ہیں، اس بے بسی دے عالم جو تیرے محتاج ہیں، کریم اللہ انہاں دے تے انج رحم فرما جی میں بچپن میں بے بس تے محتاج ہم، انہاں محبت و شفقت نال میری تربیت فرمائی۔ آج حکم بس سے زیادہ ایک میں چند جملے عرض کرنا چاہتا جتنی دامن وقت اس گنجائش ہے۔ میرے محترم سامعین، عظمت والدین اساں اس قیمتی تحفے دی قدر نہیں کر سکتے، نہ حق ادا کر سکتے ہیں۔ پورے قرآن وچ اللہ نے 4 مقامات تے والدین نال احسان کرن دا حکم دیتے، الحمد لے کے بناس تک 4 آیات، سورۃ البقرہ آیت نمبر 83، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اللہ دے علاوہ کہیں عبادت نہ کرو، والدین نال احسان کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ دی عبادت کر، روندے نال کہیں شریک نہ کر، والدین نال احسان کر۔ سورۃ الانعام دی آیت نمبر 151 فرمائے ان لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اللہ دے نال کہیں شریک نہ کر، والدین نال احسان کر۔ سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 23 فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کیتے اللہ دے علاوہ کہیں دی عبادت نہ کر، والدین نال احسان کر۔ 4 مقامات ذرا توجہ فرمائے سو، جو 5واں مقام ہی کوئی نہیں، بے عین ہی الفاظ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، مگر 4 مقامات اگر غور کرو 2 حکم اللہ نے اکٹھے دیتے ہیں، توحید والدین نال احسان، عبادت والدین نال احسان، مشرک نہ بن والدین نال احسان، اللہ نال کہیں شریک نہ کر، والدین نال احسان۔ سوال یہ ہے جو 4 مقامات دے اللہ نے یہ 2 حکم اکٹھے کیوں دیتے؟ توحید و عبادت، شرک تو بچنا اور والدین نال احسان، 4 مقامات تے 2 حکم اکٹھے کیوں؟ کلام معصوم دی روشنی ہے جو علماء نے اس کا جواب دیتے 4 مقامات تے یہ 2 حکم اکٹھے دے کے رحمان دساونا چاہتا ہے جتنی میری توحید اہم اتنا والدین نال احسان کرنا ضروری، جتنا شرک تو بچنا ضروری اتنا والدین دی نافرمانی تو بچنا ضروری۔ اگر الفاظ بدل کے آقا تا رحمان دا سامنا چاہتا ہے اس توحید دا کوئی فائدہ نہیں، جن دے بعد ماں باپ راضی نہیں۔
اس شرک تو بچن دا کوئی فائدہ نہیں، جہدے بعد ماں باپ دے ناراضگی تو بچن دی کوشش نہیں۔ اگر اور الفاظ بدل کے آقا دساونا چاہتا ہے، توحید اس دی قبول ہے جہدے ماں باپ راضی ہوئے، عبادت اس دی قبول ہے جہدے ماں باپ راضی ہوئے، ورنہ سجدے ہی ہو دی بارگاہ قبول نہیں۔ اور دلیل رکھنا چھٹے آقا دا فرمان ہے، من نظر الہ ابویہ نظر موقت وہما ظالمان، جے ماں باپ دے چہرے دی طرف غصے دی نگاہ نہ ڈٹھے، حالانکہ ماں باپ ہوئن بھی ظالم، انہوں نے ظلم دے بعد غصے دی نگاہ نہ ڈٹھا، صادق فرمائے 70 سال دی عبادت ضائع۔ دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ اس سے شخص دی نماز قبول نہیں کرتا۔ اور زہرا دا بابا فرما رہے ہیں گھرے جائیں ماں باپ دے چہرے دی زیارت کر، دل خوش ہو جائی، ہم نے خدا کر، مالک میں تیرا شکر گزار آتا ہے، ماں باپ دیئے شفیق ہستیاں عطا فرمائیں۔ عالمین دا سردار پہ فرمائیں ہر زیارت دے بدلے مقبول حج دا ثواب اللہ تیرے نام ہے آمان اندر۔ سائل پوچھے مولا اپنا گھر رہے کیا جتنی دفعہ زیارت کرا اتنے مقبول حج دا ثواب؟ سردار انبیاء فرما رہے ہیں جے وعدہ کیتے ہو دے خزانے کوئی کمی ہے، حتیٰ کہ روایت الفاظ ہیں تو 100 دفعہ زیارت کر، 100 مقبول حج دا ثواب اللہ تیرے نام ہے آمد۔ روالیاں نے حیدر قرار محبان اہل بیت یہ بھی نہیں آکھیا جو مومن انتا احترام کر، منافق انتا نہ کر، مسلمان انتا احترام کر، کافر انتا نہ کر، متقی اور پرہیزگار انتا احترام کر، فاسق و فاجر انتا نہ کر۔ فرمایا نا ماں باپ کافر بھی ہوئیں، ماں باپ مشرک بھی ہوئیں، ماں باپ فاسق و فاجر بھی ہوئیں، یہ انہاں اور انہاں نے رب دا معاملے، تیرے ماں باپ ہے، تیرے تے احترام واجب ہے۔ پورے قرآن ایک مقام پہ اللہ نے فرمائے ماں باپ کی اطاعت نہ کریں، اور ذرا اہمیت دیکھنا پورے قرآن ایک مقام سورہ لقمان آیت نمبر 15 وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ فرمایا ماں باپ تینوں آکھن جو مشرک بن شرک کر، اللہ دی ذات صفات یا افعال کے غیر نو شریک کر، کریم آدھے ماں باپ دے آنکھیں لگ کے مشرک نہ بنے، عظمت والدین اپنے مقام تے توحید اس تو بلند شہدہ ہے، صاحبہما فی الدنیا معروفا۔ لیکن نالے بھی فرمائے انہوں نے آنکھیں لگ کے مشرک دی نہ بن، لیکن فرمایا توہین پھر بھی نہ کر، صاحبہما فی الدنیا معروفا۔ انہوں نے دعوت شرک دا جواب محبت بھرے لہتے نہ، تو جو فرمائیے جناب بس 4 یا 5 حدیث، رات دا وقت ہے، کافی دیر دی مجلس سے ادا شروع ہے، میں سمجھنا اگر پیغام پہنچ گیا میرے آمن دا مقصد پورا۔ فرمایا اپنے والدین اسا تلاش کرتے ہیں سائیں کوئی عالم دسو، کوئی مرشد دسو، کوئی مستجاب و دعویٰ دسو، کوئی متقی اور پرہیزگار بندہ دسو جن دی دعا قبول ہوئے۔ معصوم پر فرمائیں دعا الوالد ولد ہی کا دعا نبی امت ایک گھرج بیٹھے ضعیف بابے نو آکھیا کر تیرے حق وچ دعا کرے، کیوں فرمایا جدہ بڑھڑا دعا کرتا ہے بابے دی دعا نہیں، ایویں ہے جویں نبی امت حق وچ دعا کرتا ہے۔ انپڑھ بابے تے میں بیروکریٹ ہو گیا تے میں بڑا آفیسر ہو گیا تے میں ڈاکٹر تے انجینئر تے پروفیسر تے سیاستدان ہو سکتا ہے میرے تو کوئی دوست آوے تے میں انپڑھ بابے نو ملامنا ہی پسند نہ کرا بھئی تحمد اللہ بابے انپڑھ بابے ایک ہی آنکھ سے نہیں ہو جیا بڑھڑا انپڑھ تیرا باپ ہے۔ فرمایا نا
اور پھر حدیث پیغمبر ہے معصوم فرما رہے ہیں انج حقارت دی نگاہ نہ لویک ایک گھر ضعیف نہیں بیٹھا ایویں ہے جویں امت نبی بیٹھا ہو جناب سیدہ نے خطبہ فجر خطبہ فجر کی جناب سیدہ نے میں کل سرگانہ دی مجلس سے چند جملے عرض کیتے ہیں 28 احکام شریعت دا فلسفہ جناب سیدہ نے بیان فرمائی یہ پیغام بھی اور قصبت سیدہ دا بھی جملہ اکھنا چاہنا اسے بی بی رہ صدقہ اللہ بھائی دی والدہ دے درجات بلند فرمائے 28 احکام شریعت بی بی نے بیان فرمائے نماز واجب کیوں روزہ فرض کیوں حج دا حکم کیوں ساری امامت و ولایت کیوں قتل حرام کیوں صلہ رحمی دا حکم کیوں قطع رحمی تو بچنا ضروری کیوں 28 چیزیں بی بی نے بیان فرمایا فلاں حلال حلال کیوں فلاں حرام حرام کیوں اور اتھے روک کے عرض کرنا چاہنا بی بی نے احکام شریعت فلسفہ شریعت کیوں بیان کی ہے مخدوم کائنات جان دیئے ہونے کوئی دربار چاکسی نبی دی دی مسئلے تو بھول گئی اس واسطے بی بی پہلے دسا رہی ہے دنیا والوں میں او بطول ہاں جیڑی صرف حکم شریعت نہیں جان دی فلسفہ ہی جان دیا حلال حلال کیوں ہے حرام حرام میں فقط حکم شریعت نہیں اور جو تبرکان چاہنے والے بی بی نے خطبہ دے عرض کرنا چاہنا اتھے جناب سیدہ نے فرمائے اللہ نے توڑے تے نماز فرض کی دیئے تنزیحاً عن القبر تاکہ توڑے وجود جو تکبر مٹا سکے نماز اللہ نے فرض کی دیئے اللہ اکبر نماز فرض ہے تاکہ توڑے تکبر دا علاج ہو جن گلدی سمجھ آئی ہوئے تبھی بھی یہ پیغام دے بڑا چاہنے بندہ پیشانی بھی زمین تے رکھے سبحان ربی العالی دی تلاوت دی کرے تے وقت فرعون بڑیا ودوے انہوں پتہ ہی نہیں جو سجدے دی حکمت کیا پیشانی زمین تے رکھن والے علی دے شیعہ نو تکبر ٹھاندہ ہی نہیں آئے اور دا میرے آقا میرے کائنات تاج بلاغی فرمائے عجیب تو للمتکبر اللذی خان بالامس نطفہ وَيَقُونَ غَدًا جِيفَا میں علی نو تعجب ہے اس بندے تے جڑا تکبر کر دے نام وری دا تکبر سور دا تکبر دولت دا تکبر عہدے دا تکبر جائیداد دا تکبر نام وری دا تکبر پیسے دا تکبر حسن دا تکبر علی فرما رہے تکبر کرن تو پہلے اپنی ابتدا تے غور کر انتہا تے غور کر تیری ابتدا نطفہ انتہا مردار ہے تکبر کیڑی بات تیری انتہا مسکین و نو آدم امیر کائنات پر فرمینے نو بنی آدم او آدم دی اولاد او حضرت انسان تو تا مسکین ہے تو تا بیچارے مقتوم الحجل مقنون العلل تیری موت تیرے تو پوشیدہ تیری بیماریاں تیرے تو پوشیدہ ناجر بلاغا بیٹھا پڑھتا تیری موت تیرے تو پوشیدہ تیری بیماریاں تیرے تو پوشیدہ زندہ بہنے تے جنازے بھلدے ٹور کے وینے لوگ اٹھا کے گھر پہنچا وینے صحت مند وینے مفلوج ولنے طول محل بقا تینو مچھر کٹڑے تڑپ وینے تندوں نے ہل ہلکا تینو پسینہ آوے تیرے بدن اچھ بدبو پیدا ہوئے دیئے تکبر کیڑی بات نہ جملہ یاد ہے نا جناب سیدہ اللہ نے نماز توڑے تے فرض کی دیئے توڑے تکبر دے علاج بستے نماز اول وقتی پڑھ دے تے ہے متکبر تے فرعون انہوں پتہ ہی نہیں لگا حکم سجدہ کیوں اتھائیں جناب سیدہ فرما رہے
میں اپنے مفہوم تے الفاظ تے واپس آواں موضوع تے جناب سیدہ فرما رہے ہیں اللہ نے والدین نال احسان کرن دا حکم اس واسطے دتے وقایتن عن سخطے اللہ نے والدین نال احسان کرن دا حکم اس واسطے دتا ہے تاکہ او دے قہر تو محفوظ رہو ہن جناب سیدات نبی اعظم دے جملے آپس وچ ملاؤ پیغمبر فرما رہے ہیں گھر بابا ہی نے جنہیں امت نبی جناب سیدہ فرما رہے ہیں والدین نال احسان دا حکم ہے جو کہے خدا تو محفوظ رہو کیا مطلب ہے جب تک نبی امت جو بیٹھو ہوئے عذاب نازل نہیں ہوندہ جب تک گھر ماں باپ راضی ہوئے نا اولاد تے عذاب نازل بس دو روایات اور ایک پیغام سارے مذہب دے بہت بڑے عالم ہیں آغا دبا دبائی وی جلدی تفسیر المیزان لکھی نے اس گزشتہ صدی دی سب تو بڑی تفسیر ہے جلدہ ترجمہ کرنا ہی آسان نہیں آغا فرمینے میں نے 20 سال لگے جو میری اہلیہ دا تعاون آئی میری زوجہ دا اگر وہ دا تعاون نہ دا 10 سال اور لگ دے جو فرمینے میں جیری تفسیر دا حصہ کھولنا ہوئے آدھے نشانیاں لگا کے رکھ دی تاکہ میں نے صفحات ڈھونڈنے دھپا میں کتاب کھولا ہاں ریک لگا کے نشانی لگا کے ورک دوہرا کر کے تاں لگے 20 سال ورنہ 10 سال اور لگ دے شب و روز لگا کے تفسیر لکھی جڑا جملہ کرنا چاہتا ایک جوان آئے آغا تبا تبائی دی خدمت ہے آغا میری ماں ضعیف ہے اتنی بیمار ہے انہیں علاج دے قابل نہیں موت آسان ہے اندھا جیونا مشکل ہے دعا کرو اللہ اندھی مشکل آسان کرے یا سمجھ گیا جی میں ساڑھی عادت ہے مشکل آسان کرنا مطلب کیوں ہے کہ ہن موت آ جائے خدمت کرنا خدا زندہ رہنا ہن اور زیادہ تکلیف دے یہ نہیں دعا کرو کہ موت آ جائے یہ جوان پیدا گا تبا تبائی میری والدہ لا علاج ہے جیونا مشکل ہے موت آسان ہے دعا کرو کہ اس تو اللہ دی مشکل آسان کرے تو دل بیٹھے تو لفظ آدھا آگا تبا تبائی دے چیڑے دا رنگ بدل گیا فرمایا اگر خالق راضی ہوئے تو میرے نال ایک تبادلہ کر کیڑا کیڑا فرمایا 20 سال میں نو لگن تفسیر قرآن لکھ دیا اللہ جانے خدا کتنا عجر دے سی اگر خدا راضی ہوئے پوری تفسیر دا ثواب میں تینوں ہدیہ کرے نا ماں دی خدمت دی ایک رات دا ثواب تو میں نو ہدیہ چلا مالک جتنا عطا کرے 20 سال دی اس محنت میں پوری تفسیر المیزان دا ہدیہ کرتا تینوں ثواب وہ ضعیفہ دی خدمت دی ایک رات دا ثواب میں نو ہدیہ کرے دا مطلب ہے آگا دا سامنا جانے اس ایک رات دا ثواب زیادہ ہے جڑی ضعیفہ دی خدمت ہے ایک شخص ہے سیدنا میاں دی خدمت ہے بعد تو تجاوز کر رہے گلی سے نہیں چاہیے اکھڑے میں بلا جہاد کرنا چاہنا توڑے نال تاکہ مجاہد بنا شہید یا غازی فرمایا آگا کہ غزوہ دا اعلان کرا آ اور کر جہاد پتہ نہیں مولا ایک مشکل مسئلہ در پیش ہے کیڑا شوق جہاد ہے لیکن گھر میری ضعیفہ مائیں میرے علاوہ دی خدمت کرن والا کوئی جدا سنے نا شوق جہاد بھی ہے پیغمبر نے کہ گھری ضعیفہ مائیں فرمایا فرجے وقن ماں والدہ تک واپس چلا جاؤ اپنا وقت اپنی ماں دی خدمت گزار والذی باثنی بالحق نبیہ میں نے قسم ہے اس ذات دی جے میں نے برحق نبی بنا کے بھیجے لَنْسُحَا بِكَ لَيْلَةً خَيْرٌ مِّن جِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَنَا فرمایا تیرا ایک رات ماں دی خدمت بسر کرنا نگاہ توحید جو میں نبی نال کیتے ہوئے 1 سال دے جہاد تو افسر میرے محترم قادر خارج نانو اللہ خدمت دا موقع دے شیمی آقا دی خدمت دے ایک جوان ہے مولا میرا بابا جو خواہش کرے جائے جو میں پوری کرتا میرا بابا جو سوال کرے میں پورا کرتا اور کھواں سو کھواں پھل کھانا جتی کپڑا جو بابا منگے میں جتھو لے آواں جیوے لے آواں میں بابے
خواہش پوری کردہ خدمت دا حق ادا ہو گیا صادق پہ فرمانے تو تا نافرمان نہیں چلا میں جملہ سمجھا دیں کلام معصوم کی رفت اور بلندی دیکھنا حیران ہو کیا دے مولا میں تو سمجھے اکسو جو کیا بات ہے تو بابے دی بڑی خدمت کر رہے مولا ہر جائز خواہش پوری کردہ بابے دا کوئی سوال نہیں جڑا میں پورا دقیق ہوئے تو سب ہے نافرمان ہے صادق امام پہ فرمانے تے ضعیف نو منگڑ دے مجبور کیوں کی کیوں کوئی سوکھ ہے جو بابا اولاد تو منگے کوئی سوکھ ہے جو ماں سوال کرے فرمایا تے ضعیفہ نو منگڑ دے مجبور کیوں کیتے اطاعت تے ہے مانو منگنا ہی نہ پاؤں تیرے سامنے سوال کرنا ہی فلا تقل لہما افہم انہوں نے اف تک نہ آگ بس آخری جملہ مسائل نہ رب انہوں نے اف تک نہ آگ علماء نے مختلف مفاہیم بیان کی تھے اف تو کیا مراد وہ جو حکم استاق میں عرض کرنا چاہتا ہے 10-12 نکات علماء نے لکھن کلام معصوم دی روشنی ہے اف کیا ہے انہوں جو حکم جملہ لکھے کہ ماں باپ دے سامنے اپنے دکھ بیان کرتا اس واسطے جدہ تو سا ماں باپ دے سامنے دکھ بیان کر دے ہو تیتا 10 چھوڑیا تے گھر آگے ہو سکتا ہے مار ساری رات ستی نہ ہو ماں دی مانتا ہے باپ دی پدری شفقت تیتا 10 چھوڑیا ہو سکتا ہے وہ ساری رات ترپ دے رہے تیرا دکھ انہوں سمانی نہ دے گئے انہوں بھی اف آکھا گیا اس واسطے فرمایا جترے تائی باسی جو بھی اولاد تو چاہیے ماں باپ دے سامنے دکھ بیان ہوتا پیغام جناز کرنا ہو سکتا ہے کہنے دینی سوال پیدا ہوئے سائیں میرے تو ماں باپ ناراض ٹوڑے یا میں تو انہوں خدمت حق ادا نہیں کر سکیا ہون کیا کرا مجلس سنیے حدیث پڑھیے کوئی درس سنے کوئی آیت پڑھیے کوئی فرمان معصوم پڑھے میرے ماں باپ کا ناراض ٹوڑے ہون کوئی حل ہے والی خادمین رضا دے عزت آنے بابا اور میرے صدر امام نے حال بیان فرمایا فرمایا بہت ساری اولادہ ہوندیاں جنہی زندگی تابیدار ہوندیاں والدین دی وفات دے بعد نافرمانہ لکھے زندگی نافرمان ہوندے والدین دی وفات دے بعد تابیدارہ لکھے بولا کیویں زندگی بڑا تابیدارہ بڑی خدمت کی ہے مگر موت دے بعد بھلا چھوڑا نہ انہی قبر دی زیارت نہ فاتحہ نہ استغفار نہ احسان ثواب دا کوئی کام نہ واجبات دی ادائیگی نہ انہاں دے سجنہ نال تعلق پر میں زندگی تابیدارہ ہونا فرمانا جو لکھے اور میں زندگی نہ فرمانا ہون متوجہ ہوئے کوئی مجلس کوئی درس کوئی پیغام ہدایت ذریعہ بڑھے تے ضمیر زندہ ہو گئے فرمایا پریشان نہ ہو ہونی لگا انہاں دی قبر دی زیارت کیا کر فاتحہ چا پڑھ صدقہ و خیرات چا کر انہاں دے واجبات ادا چا کر انہاں دے سجنہ نال احسان چا کر زندگی نا فرمان ہاں ہون تابیدار جن کیا اس واسطے والدین کا تعلق صرف زندگی تا ہی نہیں اور حکم بابے دے سجنہ نال احسان کر چاچے نال دادکیاں نال احسان بابے نال احسان نانکیاں نال احسان اماں نال احسان بابے دے دوستہ دا حیات احترام کرنا بابے دا احترام اس واسطے میرے محترم آج ہی دروازہ کھلے چھویں آقا فرمینے زندہ ہوئے بندہ امام کول مولا دعا کراؤنا چاہنا امام نہیں پوچھے حاجت کے لیے تے دعا کے لیے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ نہیں مولا فرمایا گھر ٹوٹ جا انہاں ضعیفہ نواف تیرے حق کے جو دعا کر دوسرے مقام تے کہا کہ نہیں مولا دنیا تو ڈر گئے فرمایا انہاں دی قبر تے بہ جا پیرالے پاسے بے کے فاتحی پڑھ استغفاری کر انہاں دے حق کی دعا کر انہاں دے وسیلے نال چمان خالق تیری دعا قبول بندے آدھے نالے محمد وسیلے
وسیلہ نہیں معصوم پہلے ماں باپ دے وسیلے نال مانگ تے آل محمدی عظمت کا کیڑا مقام حتیٰ کہ پیغمبر فرمایا انا و علی ابوا هذه الامہ زہرا دا بابا پہ فرماتے ہیں میں تے علی اس امت دے باپ ہے ماں باپ دا نافرمان حلالی نہیں ہوندا اساں دعا بھیراواں دا نافرمان اف تک نہ آ بس میری گفتگو تمام ہو گئی اللہ بھائی دی صفحے اللہ بچھنگ عبادت شمار فرمائے اتنے ہی وقت قدر زندگی موقع ملیا تھا پھر فرمایا اولاد دے سامنے اولاد نو چاہیے ماں باپ دے سامنے دکھ بیان نہ کرے 19 سال یا 40 سال بعد ملن یعقوب تے یوسف کم از کم 19 سال 31 سال 39 سال 40 سال 19 یا 40 سال بعد دو نبی باپ بیٹا ملے جناب یعقوب پتر نوحان لایا تے چوم کے کھڑے پوچھتے ہیں یوسف دسا کیویں دتی جناب یوسف ابتدا اتھو کی دیئے بابا جدا میں مصر دا بادشاہ بن گئے اس نام دکھ نہیں دسے بابا جدا میں مصر دا بادشاہ بن گئے فرمایا نا یوسف انج جلدی نہ کر او بسم اللہ تو جو ہے نا جناب 19 یا 40 سال بعد نبی پتر نبی باپ جلد اللہ کے کھڑے پوچھتے میرے یوسف کی میں نبھدی رہی ابتدا اتو کی دیئے جناب یوسف بابا جدا میں مصر دا بادشاہ بن گئے فرمایا نہیں یوسف انج جلدی نہ کہا میں 40 سال انتظار کی ابتدا تو شروع کر کنعان دے کنویں تو ابتدا کر بد مصر دے تخت تک میں نے اپنی داستان سنا نبھی کی نے یعقوب یہ نبی باب اصرار کیتا جناب یوسف نے پہلا جملہ کیا بابا کنعان دے کنویں سٹن تو پہلے میں نے بھیا دین قمیض اتار جدا میں قمیض نہیں اتاری میں نے فلاں بھیا تماچا ماریا 40 سال بعد یعقوب ملے ہن بادشاہ مصر دا پتر یوسف جناب یعقوب رخسار چم کیا دین میں نے وقت دسانا ات مرے دے رہے بابا جدا تماچے دے بعدی میں قمیض نہیں نہ اتاری میرے فلاں بھائی میری گردن تے خنجر رکھا میں نے وعدہ قمیض لہا یا خنجر چلانا اور کتال پر اور گردہ دوا دے آزادارو خنجر سنن دی دے رہی جناب یعقوب دی چیخ نکلی سینے مصر دے گرے جناب یعقوب پترہ تنیا منیا لہلے بعد جدا ہوش آئیے پتر دی گردن چم کیا دین ہائے میرا یوسف جے خنجر چلویں دا میں سارے ادادارہ نار رلا کے اللہ دے نبی دی بارگاہ چاہت کرسا ہے اللہ دے نبی تے یوسف دا خنجر سنیا ہے جتھا تا نہیں میں قربانہ کربلا دے فخر یوسف دا جڑا کٹھے اسکر نو ہتھا تے چاہی کھڑے ایک جملہ دا معرفت توحید دا کیویں معلم توحید کربلا دا مظلوم کٹھیا پتر چاہ کے کربلا دا غریب کھڑا دا میرا کریم اللہ سوکھے نہیں ہوندے کٹھے پتر چاہنا لیکن میں حسین مطمئن اس واسطے کھڑا جو تیری ذات میں
اجرکم علی اللہ، سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ دیکھو، اس دین دی قدر کر، ہر مجلس سے جات کردہ لانا، شیعہ واجبات ادا کر، محرمات تو بچن دی کوشش کر، دین دا احترام کر، دین مذاق نہیں، علی دی دی چادر قربان کی۔ اس شریفہ کئی امید دی بہن نہیں، یعنی یارہ دی رات الحافظ والحفیظ دیا حقلہ دے کے پاہے دے دی رہی ہے، نبی دی دی آئی تے بہت بڑی پردے دار، اس عالیہ دیا قربانیہ دی قدر کر، سوچے اکر ایڈی بڑی پردے دار بازار گئی کیوں، نروار دیتے کیوں، شرابی دے درباری خطبے پڑھے کی میں، جے رج کے نانے دروزہ ہی نہ دٹھا، اللہ جانے کوفت شام دے بازار کینے آدھی گئی ہے، حیاء کرو میں نبی دی دھیاں، کہ جدہ آئی کھڑی آئی نا شرابی دے دربار، یہ حرامی شراب دے نشج بیٹھا پچھتا، علی دی دی تیرا سارے تو وڈا نقصان کیڑا ہو جائے، رو کے کھڑی آدھی ہے، کوئی ایک مصیبت آئی ہے جو بھولی ہوا، کیڑا کیڑا درد کیڑا ہوا، نہیں علی دی دی کوئی ارمان جڑا آج تائی نہ بھولی ہوئے، سادات غیر سادات رو کے کھڑی آدھی ہے، سارے تو وڈی مصیبت ہے، میں جائی پردے دار نو تائیں جائے شرابی نال کجا تے شرابی دا دربار، کجا میں علی دی پردے دار بھی، وقت نہیں جو کوئی شہادت یا طویل مضمون، ایک غربت دے چند جملے جیسے سجاد نو 34 سال روائے، جدہی جناب مختار کہیں قاتل دا سر بھیجے نا، ولد قاسم نو میرے آقا فرمیدہ مختار نو میرے سلامی دے میں شکریہ ادا کریں، آنکھیں بیمار بیادے تے میرے روندے ہوئے پردے دار رہا ہے، بھلوی تے ساڑے دکھے ہوئے زخم، اللہ اکبر مرہم دا انتظام کی تے، لیکن ہر بلدے قاسم نو آنکھیں نا مختار کو لو پچھیں بیمار پچھ دے حال خولی زندے، بس بھی ہو جملہ، مختارہ دل میں سجندہ رہا کیڑا ظلم کیتا ہے اس کمینے، ایک ارادہ بنے جو مدینے میں نا، تے باقر دے قیدی بابے تو پچھتا اس کیڑا ظلم کیتا ہے کربلا، بس میں اپنے آپ پہ جا کے اندے اللہ زخم نہ ڈوکھا، سپاہیاں تو بھیج کھولی گرفتار کرا، اس حرامی تو پچھتا کیڑا ظلم کیتا جنو بیمار آج تک یاد کر کے روندے، جدہ قید ہو کے آئے نہ نہیں، جناب مختار پچھے حرامی کیڑا ظلم کیتا ہی کربلا، ادھے مختار نہ سن برداشت نہ کر سکسے، نہ پوچھ نہ سن سکسے، آدھے نہیں بطول دے گلشن دے جو لٹ پئیے دساتا صحیح تے کیڑا ظلم کی تے، وہ ازاداران مظلوم کربلا، اے حرامی کھڑا دے مختار میں دہمی دی دیگر پتر دے سامنے ماں دا برقع لٹے، نہیں بولی آدھے ہی دے کرنے جو گوشوارے آئین میں اللہ
لٹن والے ہزارن میں نہ لٹیا کوئی اور لٹ لے سی بی بی آدھی وقت رونا کیوں یاد روایا تھوڑی حرمات روایا تیری مظلومیت بی بی آدھی کیڑی حرمت دے شلقے دیا جائیا اج غریب نہ ہوئے دے کربلا تو او تیرے والی جے بھرا تیرے 18 ویر میں تیری چادر لہا لئیے میرے ہاتھ روکن والا اجرو قول اللہ زادر و آخری وین جل گئے خیمے سورہ کوثر بغیر غلاف آخری وین ممبر بھائی دے حوالے حمید آدھے میں ڈٹھے پرہیبت مستور کئی واری بلدے ہوئے خیمے آدھے نظری گئی ہے وقت واپس آئی میں قریب آگیا کہ پردے دار کوئی قیمتی مال رہ گئی تا چھوڑ آدھے کوئی ایڈی عزتی مالک آئی کان جاکی تھی کان کر کے آدھی آئی عبد خدا دنیا دا مال نہیں ہو میرا زمانے دائے باپ میرے بھرا دا جوان بچڑے میرا یتیم پترے محبت مجبور کریں دیئے خیمہ دوئے دیا بعد سیک مجبور کریں دے واپس ہل دیا حمید آدھے میں ارادہ کی تے پردے دار دی مدر کرام میں مر